نوجوانوں قاری صاحب کہہ رہے سن واقعہ سنایو، دیگر نوجوان بھی کہہ رہے میرے کاننے ایک دن کملی والے مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے داہیہ کلبی، اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے سارا دن دا رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گلی تو گزرے تے ویکھ لئیے، اتنا حسین ہے۔ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے چ میرے آقا دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا ہی کہ دوزخ چ نہ سڑ جائے نا، میری غلامی دے دے منو جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو میرے آقا دعا کی تھی، دعا سیدھی داہیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی، صبح داہیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے خدمہ چا گیا تے کہنے لگا سونیا میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے ہے، میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار آیا۔ نبی پاک نو خیال ہے کلے نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو سارا قبیلہ کلمہ پڑھ جاوے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہوں سامنے بٹھا لیا، اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما پر میں گناہ اتنے کیتے سونیا تیرے رب نے میں معاف ہی نہیں کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو کے روئی جا رہے، فرمایا کیوں پہ رونا؟ عرض کی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب سارے گناہ معاف کرے پر ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے اے سید عالم اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے آقا رون لگ پہ۔ مصطفیٰ آباد والے ہو، آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی جگہ 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاونا آکے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دے نائے سن۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نے گرے بان پھڑ کے بیٹیاں پوچھن گی اپنے باپ کو، بابا میں نے کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ سرکار روئے تھے، جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ روبو نہ، اللہ فرماتے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی، دائیا پھر رونے، فرما ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج بھی ایک گناہ یاد ہے تو رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ میں کئی سال لی تجارت نہیں جا رہا، میں اپنی بی بی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینی۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جب میں دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے بوئے کے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے ہو، کوئی نہ دھیاں نو پیواں تے بڑے مانوں دے جے، اے عید ہونے والی ہے، اپنے اپنے گھر جاتی مار کے بیکھے ہو، بیٹی پا میں چھوٹی ہوئے پا میں جبان ہوئے نا، عید آ جائے نا تو ویرانو نہیں کہندی بھائی میں نو کپڑے لے دو، بڑھے باپ نو کہندی ابو جی میں نو کپڑے لے دو، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ دھیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر بھی لیمن پر باپ تے انکار نہیں نہ کرتے۔ آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندہ نہیں کہ میری دھی دا دل نہ ٹوٹ جاوے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے نے۔ ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھر آوے نا تے پتر ستے ہوندے تے دھیاں جاگ دیاں ہوندیاں نے کہ میرے بابا جے گھر نہیں آئے۔ اس بیٹی نے اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی کہ میرے بابا نے میں نے پہلی باری بیکھنا ہے، میرے ابو میرے لئے سوٹ لے کے آمن گے، جوڑے لے کے آمن گے، کھلونے لے کے آمن گے۔ کدے کدے ماں نے کہنا دھیے آج نانکے چلی گئے
تو انہیں کہنا نہیں امی میرے ابو آمن گئے تو میں ابو نل جاؤں گی. اس بیٹی نے اپنے باپ تے خبریں کنے کو مانو سن کہ جدو داہیہ قلبی نے اس بچی نے پوچھا نا تو کون ہے؟ اس بچی نے اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی دی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون نے کھلا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا. پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ. عرض کی تی سونے ہم اپنی بی بی نو اکھے آؤ انو تیار کر میں دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دو باپ لاؤ اکھے. عرض کی تی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانال پال دی رہی. عرض کی دی سونیا ترسنا آیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہل جا رہے آؤ. او بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونے میں بچی نال بھول دئی نہیں کہن لگی بابا بڑے سالاں دے بعد آئے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے کدے لان کے نہیں گئی آجا لان کے چلنے. عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے ہوئے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں. عرض کی تھی سونیا جنگل ہے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں اولادہ والیو آج بھی باپ کرے آبے او پتر کوئی نصیبہ والا سینے لگ دے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوانو جفے مار لیں دیاں نے. عرض کی تھی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر چا دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی. عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکل کے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تیریاں اڑیکاں کر دی رہی ہوں. کہن لگی بابا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی چھپ کے تیری صورت بیکھ لیا کران گی بے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگے دی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگے دی بابا مرینا میں لونک بھی نہیں جان دی. عرض کی تھی سونیا بابا بابا کہندی رہی ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی سونیا میں جر
رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بازاں ہوندیاں نے راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا جے عرض کیتی سونے والے لکھے لکھے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندار انہیں آخری والے آؤ سماؤن والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی آنا والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکلے آیا کسی نے آکیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی میرے آقا فرمایا پھر سنا فرمایا ایک باری پھر سنا دہی اکل بھی 3 باری گل سنائی تو میرے آقا رو کے فرما سنو جڑے تیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا نے فرما جنہوں رب 2 بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرما 3 بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرما جنہوں رب 2 بہناں دے وے جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میرے نبی نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے میرے کریم نے فرمایا جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم پتہ لگیا اس در تے جیڑا بھی آ جائے رب دے سارے گناہ معاف کر دے او کیڑا کائنات دا رشتہ جدی لاج میرے نبی نہیں رکھی میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی تواڈے پنڈ چ جدا 2 کنال دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندا مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی تے بہناں تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئی اس سرکار دے فیضان میرے نبی آئے تے سارا کچھ ملیا نا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا اے او رسول ہے جدا اپنے غلامہ کلو مصیبت مشقت پینا جدے کلو برداشت ہوندا ہی نہیں اپنے غلامہ دی بخشش دا حریص ہے